ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد یہ جو سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے، آپ لوگوں کو کیٹیگرائز کریں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہی نہیں، خواہ وہ جان بوجھ کے نہ کریں، خواہ اس لیے نہ کریں کہ ان کے پاس مال نہیں۔ ناخن، بال، اس کی کوئی پابندی ان پر نہیں ہے۔ ناخن اور بال اس کی پابندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اور خود یہ پابندی کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے۔ ایک آدمی نے قربانی کرنی ہے، اس کے باوجود یکم ذی الحج کو، 2 کو، 3 کو، 9 کو ناخن کٹاتا ہے، بال کٹاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے اس مسئلے پہ اتنا زور دینا کہ فرض اور واجب کے قریب قرار دینا یا فرض اور واجب، یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کتاب و سنت کا ہر حکم کوئی فرض اور واجب کا نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں جتنے احکامات آئے ہیں یہ خود سارے فرض نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، یہ فرض ہے۔ پھر تو اگر 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ایک پرندہ اور جانور بھی چاہیے کہ شکار کرے۔ اللہ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ احرام کی وجہ سے تم پہ جو پابندی میں نے لگائی تھی نا کہ جانور ذبح نہیں کرنا، اس پابندی کو ہٹا رہا ہوں۔ اذا حللتم، جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فاصطادوا، تو شکار کرو، بس اتنی بات۔ اللہ کہتا ہے فنکحوا، دوسری مثال ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائیں تو نکاح کرو، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2، 3 3، 4 4۔ خدا کا یہ کہنا کہ 2 2، 3 3، 4 4 خود خدا کو مطلوب ہے کہ انسان کی جنسی تسکین ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ 2 3 اور 4، لگا 2 2 کرو، 3 3 کرو، 4 4 کرو، بھائی خوشی سے فرمایا۔ یہ فرض ہے ہر ایک پہ، کچھ بھی نہیں۔ آدمی اپنی ضروریات معاشرے کو دیکھتا ہے۔ کتاب و سنت کا ہر حکم فرض اور واجب کے درجے میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سجدہ کرتے ہو تو دعا مانگا کرو سجدے میں، اللہ تمہاری دعائیں بہت سنتا ہے حالت سجدہ میں۔ تو فرمایا دعا مانگا کرو، تو فرض ہے ہر ایک کے لیے دعا مانگنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہا، بس فارغ ہوئے، دعا مانگے، بسم اللہ، گھنٹہ گھنٹہ مانگے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح یہ ناخن کٹانا اور بالوں کا کتروانا یا کٹانا، یہ دونوں چیزیں محض مستحب کے درجے میں ہیں، اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں۔ اگر کوئی فرض اور واجب کہے گا تو بدعت کا ارتکاب کرے گا، اپنی طرف سے ایک حکم لگا رہا ہے۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان کے جسم پہ غیر ضروری بال 40 دن تک رہیں۔ بتایا ہے کہ 40ویں دن کے بعد جب 41واں دن آئے گا تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ فرض کیجئے ایک آدمی کے 40 دن 2 ذی الحج کو پورے ہو رہے ہیں، 3 ذی الحج کو پورے ہو رہے ہیں، پھر چاہے اس سے قربانی دینی ہے تو بھی ان بالوں کو صاف کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مستحب ہے نا جی، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ذی الحج کی چاند نظر آئے 1، دوسرے اس نے قربانی کرنی ہو 2، اور تیسرے بالوں کو کاٹنے کا، جسم سے دور کرنے کا 40 دن پورے نہ ہو رہے ہوں 3، ان 3 پابندیوں کے ساتھ ہے۔ بس وہ آدمی اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہ صحیح۔ یہ بالوں اور ناخن کے رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ شریعت اسے کیوں کہتی ہے؟
یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے بہت زیادہ، خیر کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے بہت زیادہ، اور شر کے کاموں میں فال سے روکتے تھے، کیونکہ شر سے مایوسی پیدا ہوتی ہے نا۔ اب یہ جو ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فال لینا ہی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے، یہ فال تھی کہ اے اللہ تو نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنی مہربانی، رحمت اور نور سے بھر دیا ہے، میں اس کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، کہ انسانی جسم میں سب سے افضل عضو۔ فال لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ۔ آخری حج میں جب آئے ہیں مدینہ منورہ تو پوچھا اس وادی کا کیا نام ہے، لوگوں نے کہا یہ وادی، آپ نے کہا بدلو اس کا نام، اس کا نام بدلو، اس کا نام بدلو۔ اچھا بھئی میری اونٹنیوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ایک آدمی کا، اس کا اللہ کے رسول میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں، تمہارا نام مرہ، بیٹھ جاؤ۔ مرہ کا مطلب ہے عربی میں تلخ، کڑوا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اپنا کیا افلا، جو کامیاب ہوا، اپنا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فال لیتے تھے، اس کے کچھ اصول اور قاعدے تھے۔ یہ جو قربانی میں منع کیا گیا ہے نا، صرف استحباب کے درجے میں یہ فال لینا ہے کہ اے پروردگار جس طرح جانور سالم ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح جب میں پیدا ہوا تھا تو اے رب میرے بال اور ناخن ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں سالم اور پورا، اللہ میں نے کوئی حرج نہیں کیا، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ فال لینا ہے اللہ سے، بس اتنی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سورج اور چاند گرہن دو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے طریقے پر روشنی ڈالیں یا آئندہ سے انشاءاللہ کر دیں۔ بالوں اور ناخنوں کے نہ کتروانے کی وجہ حجاج سے مشابہت کچھ بھی نہیں ہے۔ حجاج سے کیا مشابہت ہوئی؟ وہ حالت احرام ہے، ایک حاجی 8 ذی الحج کو 9 کو حتیٰ کہ احرام باندھتا ہے تو ٹھیک ہے، مشابہت ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی درجے میں کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن اصل وہ ہے جو فال لینا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے سوال نمبر 4 میں تحریر فرمائی ہے کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب کے بارے میں وضاحت کریں، اور اعمال کو ان کی حیثیتوں سے خلط ملط کرنے کے بارے میں کوئی وعید ہے تو اس کا ذکر فرمایا۔ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ فقہا نے جتنی چیزیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹرمینالوجیز نہیں تھی، یہ ٹرمز نہیں تھی، یہ ٹرمینالوجی تھی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج لوگ سمجھتے تھے، یہ کیٹیگرائزیشن بعد میں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ یہ بات ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو؟ کون نہیں جانتا کہ یہ فرض ہے اور حد ہے؟ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھا کہ کن حالات میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، کن حالات میں نہیں ہو سکتی، ختم کر دی کہ فی الحال اس پہ حکم نہیں کیا، عمل نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھوڑی ہیں ایسی چیزیں، انہوں نے کہا حالات نہیں رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چیخے، روئے، انہوں نے کہا علی یہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں نا کوفہ، ایک مرتبہ یہ مدینہ سے خلافت نکل گئی، قیامت تک واپس نہیں آئے گی خلافت، آپ یاد رکھیں آپ یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ خلافت گئی تو کبھی نہیں لوٹے گی، آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ جنگیں ہی ہوں گی ساری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کی بے حرمتی، قبر مبارک یہاں ہے، اس کی بے حرمتی، یہ کبھی ہو گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں کر رہ نہیں سکتا، کوفہ ہی کو دارالخلافہ بنائیں۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ کوفہ بنا تھا. کوفہ کرنا کیا تھا؟ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب عراق پر حملہ کیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عراق فتح ہو گیا، تو عراق دراصل یہ ایران کا حصہ تھا. ایرانیوں کو شدید غصہ تھا. یزد جرد ایرانیوں کا بادشاہ تھا، اس نے رستم کو بلایا، مشورہ کیا. آپ جانتے ہیں جنگ قادسیہ 5 دن جاری رہی ہے اور عربوں اور ایرانیوں کا فیصلہ کن دن تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم جیت گئے تو جتنی جنگیں آج تک ہوئی ہیں ہم نے ایران والوں سے بدلہ لے لیا، اور اگر ہم ہار گئے تو عجم نے عرب سے بدلہ لے لیا. اندرا گاندھی نے کہا تھا نا مشرقی پاکستان جب الگ ہوا، اس نے کہا 2 قومی نظریہ 1000 سال تک مسلمانوں کی محنت کو میں نے بحیرہ ہند میں ڈبو دیا ہے، آج خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. آج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. اسی لیے تو سعد رضی اللہ عنہ کو عین موقع پہ سارے جسم پہ خاص طور پہ پشت پہ دانے نکل آئے. سعد رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، فیصلہ کن جنگ تھی. انہوں نے اپنے نائب خالد ابن عرفجہ کو مقرر کیا اور کہا خالد لڑاؤ اور میں لکھ کے بھیجتا رہوں گا. سعد رضی اللہ عنہ چھت کے اوپر بیٹھے اور لکھ کے بھیجتے رہے. سعد بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ایسے ہی نہیں لوگوں نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اصرار کیا تھا کہ خلافت آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفارش فرمائی تھی کہ خلافت سعد کو ملنی چاہیے. سعد رضی اللہ عنہ نے تانے سنے قادسیہ پہ اوپر بیٹھ کے. جن فوجیوں کو نہیں پتا تھا نا کہ سعد نہیں لڑ سکتے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے میدان جنگ میں 5 دن جنگ جاری رہی ہے، لیکن فوجیوں نے تانے دینے شروع کیے. انہوں نے کہا خالد سعد کی تو کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، سعد کے بچے تو یتیم نہیں ہوئے، فوج کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور فوجیوں کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں. سعد رضی اللہ عنہ تک یہ تانے پہنچے. پھر انہوں نے جمع کیا، پھر تقریر کی. انہوں نے کہا میں کبھی بھی میدان جنگ سے نہ ٹلتا، لیکن تم جانتے ہو میری یہ مجبوری. یہ سب کچھ کیٹیگرائز ہوا ہے بعد میں جا کے. اب امت میں جو خلل ڈالتا ہے نا اس پہ وہ فقہ میں خلل ڈالتا ہے. فقہا نے جس کو سنت موقدہ سمجھا ہے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، غیر موقدہ سمجھا ہے جو آدمی اس میں خلط ملط کرتا ہے وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی مستحب کو اس کے درجے سے بڑھا کے سنت نہ کہے، غیر موقدہ کہے. اگر ہم یوں اجازت دے دیں کہ لوگ اس طرح کرنے لگے تو پھر تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگا کے سوتے تھے. کل کو کوئی بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے سرما لگانا واجب سنت موقدہ اور فرض ہے. ایک دوسرا بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازیں 5 نہیں 3 ہیں. ایک تیسرا بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کھانے کا حکم دیا تھا، یہ فرض ہے. تلبینہ کیا چیز ہے؟ تلبینہ کھانا چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ تلبینہ کھائے، عورتوں کو چاہیے کہ پکائیں. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ تم میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں تلبینہ نہ پکے. ام المومنین رضی اللہ عنہا جب کوئی غم اور دکھ پیش آتا تھا نا تو سارے گھر والوں کو جمع کر کے تلبینہ پکا کے اسے کھلاتی تھی. ایک عورت کو بھی کہا، اس کے بھائی کا یا کس کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی محبت تھی اسے اپنے بھائی سے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتے تھے. یہ صحیح بخاری میں ساری روایات آئیں. تلبینہ ہے کیا؟ بارلے جو کو اس کے چھلکے سمیت گرائنڈ کر لیا جائے. فرض کیجئے 1 کلو ہے، اس 1 کلو کو 5 کلو پانی میں ڈال کے پکایا جائے، اتنا کہ 4 کلو پانی ختم ہو جائے اور 1 کلو رہ جائے. تو یہ ایک حلوہ یا ایک
طرح کی کھیر یا جو بھی اسے کہیے، یہ بن گئی نا۔ اس میں اب اگر کہ آدمی دودھ شامل کر لے، شہد شامل کر لے، شریعت نے سب کی اجازت دی ہے، ڈرائی فروٹس شامل کر لے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ کھایا کرو، اور فرمایا یہ تمہاری صحت میں اضافہ کرتا ہے، تمہارے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے، ڈپریشن، مایوسی۔ فرمایا جب تم میں سے کسی پہ چھا جائے تو اسے چاہیے کہ تلبینہ پیے یا کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تلبینہ چڑھا دیتے تھے، اور جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تھا تلبینے کی ہنڈیاں اترتی نہیں، یعنی ہم اسے تلبینہ مسلسل پلاتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شفا ہے اور دل کے غم کا علاج ہے، مایوسی کا علاج۔ اب کوئی آدمی اس تلبینہ کو فرض قرار دینے لگے کہ فرض ہے تم پہ کھاؤ، ہے کوئی تم نہ کھائے؟ بہت سے ہوں گے آپ میں سے ایسے جنہوں نے آج تک نہیں کھایا، تو اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی جس فقیہ کی پیروی کرتا ہے اور مجتہد کی اجتہاد پہ عمل کرتا ہے اس کے نظام میں دخل نہ دے۔ ان فقہا نے بہت سوچ سمجھ کے دین کو کیٹاگرائز کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آخری مثال دیتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے کچھ بات ارشاد فرما رہے تھے، امیر المومنین تھے، خلافت راشدہ تھی۔ ایک آدمی یہ ہوتے ہیں جنہیں دین ہو جاتا ہے، جیسے بخار ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ بعض لوگوں کو دین ہو جاتا ہے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آخر انہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، ایک تمہیں ہی ہے۔ وہ بار بار اٹھے اور کہے امیر المومنین مغرب، امیر المومنین مغرب، حضرت مغرب کی نماز۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے رہے ہیں، تم پڑھتے رہے ہو، وقت مجھے پتا ہے مغرب کا کتنا ہوتا ہے یا تمہیں پتا ہے؟ اور پھر فرمایا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھاتا ہے۔ اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ شکنی کرنی تھی کہ خلافت ہے، امیر المومنین ہے، کوئی عزت اور احترام ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آخر کچھ علم میں زندگی گزاری ہے، کیوں اس طرح کرتے؟ یہ ہے وعید جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی بھی فقہا نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں اس کو نہ چھیڑے۔ فتنوں کے زمانے میں دین میں اس طرح چھیڑنا ایک نیا فتنہ پیدا کرنا، کبھی مستحب کو سنت نہ کہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی پہ بڑھاپا آ جائے تو اسے چاہیے اپنے بالوں کا رنگ بدل لے۔ سفید داڑھی ہے نا، اس پہ مہندی لگا لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد اسلام کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا اسلام قبول کیا، اور ابوبکر کے والد دیکھیے یہ بڑھاپا بہت ہو گیا، آپ کا سر اور داڑھی بالکل سفید ہو گئی، اس کو غیرو، اسے تبدیل کر لیجئے۔ انہوں نے جا کے مہندی لگا لی۔ یہ فرض ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے مسیب کے والد سعید، اور سعید نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ ان کا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تھا، ان کا حزن، سعید بن مسیب بن حزن تھے، ایسے دادا نے شاید اسلام۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا نام تبدیل کرتا ہوں، سہل لگتا ہوں، نرم زمین، نرم آدمی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، باپ کا دین آپ کی وجہ سے چھوڑتا ہوں لیکن فیملی نیم آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا نہ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات نہ ماننے سے کیا کفر ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، مشورہ ہے۔ ایک جملے میں بات پوری کی ہے۔ معروم نے مثنوی پڑھا کرو یار۔ معروم نے کہا اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، جو شخص مرتبے کا خیال نہیں کرتا دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔
موجودہ معاشرتی رسوم آپ کے معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں اصولی رہنمائی فرمائیں۔ شادی، بیاہ، سالگرہ۔ سالگرہ کے متعلق ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اصولی طور پہ اگر اپنے گھر والے بغیر کسی دعوت کے، بہن بھائی جمع ہوتے ہیں، پھپھیاں چچا ماموں قریبی عزیز جمع ہوتے ہیں، کوئی کیک کاٹتے ہیں، کوئی دعوت ہوتی ہے، خوشی کا ایک موقع ہے، حرج کیا ہے یار؟ کیوں خام نے پابندی لگانی ہے؟ ہاں اس میں ناچ ہو، موسیقی ہو، غیر محرم آ جائیں، پردے کا خیال نہ رہے، بالکل غلط بات ہے۔ لمٹس جو ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے، ان لمٹس کو کراس نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بھی کسی قوم، کسی معاشرے کا رواج شریعت سے متصادم ہوتا ہے تو اس رواج کو ختم کیا جائے گا۔ مثلاً عبداللہ ابن عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما شادی میں گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اترے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ لائٹس لگاتے ہیں نا، اس زمانے میں دیواروں پہ پردے لٹکائے جاتے تھے۔ گھر کی باہر کیا فیس ہے، دیوار ہے، اس پہ سرخ، سبز، اودا، پیلا، کوئی بھی رنگ اچھا سا لگا دیا، پردے لٹکا دیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اترے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی سواری سے اترے، دیکھتے رہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے گھر کو بخار ہو گیا ہے۔ تو وہ جو شادی والے تھے سمجھ نہیں سکے، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ حضرت کہنے لگے کپڑے جو اڑائے ہوئے ہیں تو اسے بخار ہو گیا ہے، سردی لگ رہی ہے تمہارے مکان کو۔ ان کا حضرت مکان کو تو بخار نہیں ہوا۔ فرمایا آپ یہ کیوں کپڑا ضائع کیا ہے، میں واپس چلتا ہوں۔ چلے گئے، نہیں بیٹھے شادی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی امیر المومنین تھے، گھر میں گئے اور شادی کے موقع پہ تو دیکھا تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ کیوں لگا رکھی ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں لٹکانے سے منع کیا ہے؟ واپس آ گئے، نہیں ولیمے میں بیٹھے۔ یہ مزاج تھا کہ جہاں بھی خدا کی نافرمانی ہے ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ اور دوسرا مزاج انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، لوگ ڈرے کہ یہ بھی اب واپس جائیں گے، وہ سلام کر کے گھر کے اندر چلے گئے۔ تو کسی نے کہا سلمان واپس چلے گئے، ان کا ٹھیک کیا، ان کا اور آپ آگے کہنے کہ کیا کریں، عورتیں غالب آ گئی ہیں، کیا کریں اب؟ مطلب یہ تھا کہ اب عورتوں نے معاشرے میں غلبہ پا لیا، یہ رسم کر رہی ہیں تو میں ان کی وجہ سے جو تھوڑی بہت نیکی مجھ سے ہو سکے گی مسئلہ بیان کر دوں گا، مجھے دیکھیں گے کوئی شرم حیا کریں گے، اسے ہم چھوڑ تو نہیں نہ سکتے۔ یہ دوسرا پہلو ہے دین کا۔ دونوں صحیح ہیں، دونوں طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، برداشت کرنا چاہیے۔ بعض میں غلبہ ہوتا ہے نرمی، محبت، پیار کا، کہ چلو یار نہیں جاؤں گا تو جو مصیبتیں ہیں نا یہ اور بڑھیں گی، مجھے میری کوئی شرم آیا۔ کچھ لوگوں پہ غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں، ختم کرو اسے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے واجب ترک کر دے، مثلا دعائے قنوت نہ پڑھے، قوما یا جلسہ نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھی آدمی اپنی انفرادی نماز میں واجب جان بوجھ کے چھوڑ دے، تین مسئلے ہیں الگ الگ، غور سے سننا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی امام ہو یا مقتدی واجب چیزیں جان بوجھ کر چھوڑ دے ارادتاً تو نماز ٹوٹ گئی۔ مثلا امام نے دعائے قنوت چھوڑی جان بوجھ کے اور رکوع میں چلا گیا، نماز ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر قوما اور جلسہ چھوڑا۔ قوما اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سیدھے، یہ قوما ہے، سجدے اور رکوع کے درمیان سے ہی کھڑا ہونا، تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ میں جا کر بیٹھ جائے، یہ واجب ہے۔ یہ ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، جان بوجھ کے اگر کرے گا نا نماز ٹوٹ جائے گی۔
ذرا سا کھڑا ہوا رکوع سے اور فوراً سجدے میں چلا گیا، جان بوجھ کے کیا ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نہیں جانتا، یہ ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، اس کا اپنا ذمہ ہے کہ مسئلہ سیکھ۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع سے سجدے میں چلا جاتا تھا، ذرا سا اٹھتا تھا، اور ایک سجدے سے ذرا سا اٹھا اور دوسرا سجدہ کر دیا۔ تو نے سلام پھیرنے پہ سے بلایا اور کہا تمہارا کیا دین ہے، مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ فرمایا یہ نماز اسی دین میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کتنے سال سے؟ اس نے کہا 30 سال سے۔ انہوں نے کہا ابو حذیفہ تمہیں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ 30 سال سے تو تمہاری ایسی نمازیں نہیں ہوئی، باقی آئندہ تمہاری مرضی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تمہاری جیسی نماز اس آدمی نے آ کے پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے فرمایا تھا کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ واجبات جان بوجھ کے چھوڑے امام یا مقتدی نہیں، یہ واجبات جان بوجھ کے چھوڑے امام یا اپنا نماز پڑھنے والا فرد، نماز ٹوٹ گئی۔ دوسرا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ امام جان بوجھ کے چھوڑ دے اور مقتدی نہ چھوڑے تو امام کی نماز ٹوٹ گئی، لہٰذا مقتدی کی بھی ٹوٹ۔ تیسرا درجہ یہ آیا کہ سہون رہ گیا امام سے یا مقتدی سے، یاد ہی نہیں رہا، غلطی ہو گئی، تو امام سجدہ سہو کرے، فرد نماز پڑھ رہا ہے اپنی اکیلی، سجدہ سہو کرے، امام کے پیچھے دعائے قنوت نہیں پڑھی، امام کے پیچھے اس نے رکوع سے کھڑا نہیں ہوا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں ہے، جلدی کی، تو یہ واجب اس سے ساقط ہے، نماز ہو جائے گی۔ مقتدی کی نماز فرض پہ ٹوٹتی ہے، فرض کے ترک سے، واجب کے ترک سے نہیں ٹوٹتی، اور امام کی نماز اور مفرد آدمی نماز پڑھنے والا، اس کی نماز جان بوجھ کے ترک واجب پہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر ترک واجب غلطی سے ہو گیا ہے تو سجدہ سہو اس کا حل۔ تیمم ضربتین ہے، ضربۃ علی الوجہ و ضربۃ علی الیدین، بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح مٹی کو بھی اعضاء پر ایسے ملیں کہ بال برابر بھی جگہ نہ بچے، یہ بھی صحیح ہے، جبکہ عملاً مٹی سے ایسے ممکن نہیں ہے۔ نہیں، مٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کے، دونوں ہاتھوں کو انگلیوں سمیت کھول کے 3 ضربیں لگائے، ایک ضرب لگائے، ضربت ایک ضرب لگائے، اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھے کے پیچھے جگہ ہے نا، اس سے مٹی کو شریعت کہتی ہے جھاڑ لے۔ منہ پہ مٹی ملنا کون سا کوئی اچھی بات ہے؟ شریعت نے کیوں سر پہ مٹی مسا منع کی ہے؟ مسا نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ سر پہ مٹی ڈالنا ماتم کا موقع ہے۔ اللہ نے 2 فرض ساقط کر دیے ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، 2 فرض خدا نے تیمم میں ساقط کر دیے ہیں، سر پہ مٹی کا ڈالنا اور پاؤں میں، اس لیے کہ پاؤں میں تو عام طور پہ ہوتی ہی ہے، اور سر پہ مٹی ڈالنا بری بات ہے۔ ایک آدمی بڑے عقل کے ڈھنڈورے پیٹتا تھا، لطیفے کی بات یاد آ گئی، بڑا عقل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے کہیں چڑھ گیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سارا دین عقل پہ ہی موقوف ہوتا نا تو تلوے، جب پاؤں چلتا ہے آدمی تو تلوے مٹی میں لگتے ہیں۔ شریعت نے کس وجہ سے پاؤں کے مسح کو ختم کر دیا؟ شریعت نے کس وجہ سے پاؤں کے مسح کو ختم کر دیا؟ یہی بات ہے، اصل حکمت یہی ہے کہ سر اور پاؤں دونوں نکال دیے گئے، اور تیمم میں دونوں ایک ضرب لگائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھے کے پیچھے کا حصہ ہے نا، اس طرح فقہا نے لکھا ہے، اساتذہ سکھاتے تھے کہ مٹی کو جھاڑ دے۔ اب جھاڑ دے گا تو ہاتھ اس کے پاک ہیں، ان پاک ہاتھوں سے وہ یہاں سے شروع کرے گا،
انگلیوں کے تیمم سے، اور اسے لے کے آئے گا کوہنی تک، اور کوہنی سے پھیر کے پھر اس طرح لے جائے گا، اور پھر دوسرے ہاتھ کو یہاں سے شروع کرے گا اور اس طرح، اور چہرے کا تیمم کرے گا۔ یہ دو تیمم شریعت نے رکھے ہیں۔ مٹی ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر مٹی ضروری ہوتی تو کیا شریعت یہ قاعدہ مقرر کرتی کہ ہر وہ چیز جسے آگ نہ جلا سکے نہ پگھلا سکے اس سے تیمم جائز ہے؟ مٹی ضروری نہیں ہے، جن سے، ارض سے، زمین کی چیزوں میں سے ہر وہ چیز جسے آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے اس سے تیمم جائز۔ پختہ گھڑا، اس پہ تیمم جائز ہے۔ ٹیکرا، اس پہ تیمم جائز ہے۔ آپ ایک مریض کے لیے ماربل کی سل لائے، دو کے بالکل پاک صاف ماربل کی سل اس کے سامنے رکھی، کوئی مٹی کی گرد، اس پہ گرد کا ایک ذرہ باقی نہیں، اس نے اس پہ ہاتھ مارے، تیمم کیا، بالکل درست ہے۔ مٹی نہیں مطلوب، مطلوب اللہ نے وہ جو شریعت کے مطابق کہا ان احکامات کی پیروی۔ اگر کوئی شخص حکمرانی نہ رکھتا ہو اور وہ حکومت پر قابض ہو جائے، یا حکمران بننے کے بعد کوئی شخص لازمی صفات اہلیت میں سے کوئی صفت عارضی یا مستقل پر کھو بیٹھے، تو اس کے تسلط کی حیثیت کیا؟ مستشرقین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اس سلسلے میں کوئی نظام ہی نہیں ہے، وضاحت فرما دیں۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، اسلام نے، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس معاملے میں تناؤ کا شکار رہے ہیں، اور اب تک اس سلسلے میں ہم ابہام کا شکار ہیں۔ ایسے نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے اس اتنا لمبے سوال جو ہے نا آپ کا، یہ متقاضی ہے اس بات کا کہ ہم لمبی بحث کریں، اور وقت ہے نہیں۔ ذرا سی بات کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ محفوظ کرتے ہیں، اگر 8 ستمبر کو یہ سامنے آیا تو پھر بات کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم نے شریعت کے نظاموں کو پڑھا نہیں ہے، ہمیں صرف شریعت کی عبادات تھوڑی بہت پتہ ہے۔ شریعت کا سیاسی نظام، سوشیالوجی جو اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، ہم نے بالکل اسے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، اور مستشرقین ہماری لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے شورا کو ترجیح دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائی نظام ہی کی تائید فرمائی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں اس بات کو بھول جاؤ کہ عمر رضی اللہ عنہ کسی فرد کو خلافت کے لیے متعین کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے یہ کہتے تھے والد کی زندگی میں؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتا تھا، میں نے ایک دن والد سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد کون؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے اگر میں کسی کو مقرر کر دوں تو ٹھیک ہے، نہ مقرر کروں تو بھی ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تھا۔ طریقہ یہ ہے، اگر میں یہ کروں تو ٹھیک کروں گا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا نام ارشاد فرمایا تھا، اگر میں یہ کروں تو بھی ٹھیک کروں گا، وہ مجھ سے بڑے تھے۔ تو کہنے لگے میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر شخص پہ اس کی پیروی کو ترجیح دیتے۔ اس لیے شورا اصل نظام یہ، ہمارا اور اہل تشیع کا بنیادی اختلاف جو قیامت تک حل نہیں ہو سکتا وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ خلافت شورا کا نتیجہ ہے، وہ کہتے ہیں حکومت منصوص ہے، اللہ کی جانب سے اہل بیت کرام میں رہے گی، اور امام متعین ہے جو خدا کرے۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، مسلمان شورا کے پابند ہیں، شورا جو مقرر کرے گی وہ۔ دوسرا نظام وہ تھا جو خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر دیا، 6 آدمی، اور اس سے سعید رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سعید کو بھی رکھیں کمیٹی میں، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں جانتا ہوں سعید بہت دیانتدار اور اہل ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ میرے بہنوئی بھی ہیں۔
میں نے اگر اپنے بہنوئی کو رکھا اور خلافت ادھر چلی گئی تو لوگ کہیں گے کہ خلافت عمر نے اپنے خاندان کو دے دی تھی۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ رضی اللہ عنہ چن لیتے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے، اور علی کے بعد حسن آ جاتے، اور حسن کے بعد حسین آ جاتے، اور حسین کے بعد زین العابدین آ جاتے، ان کے بعد باقر آ جاتے، اور ان کے بعد صادق آ جاتے، اور یہ سلسلہ یوں چل پڑتا، رہتی دنیا تک اسلام کے چہرے پہ کالک لگتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی حکومت قائم دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے، باقی نبوت کچھ نہیں تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ہاشمیز کی حکومت قائم ہو، اور وہ تو چاہتے تھے کہ ایک خاص طبقہ رہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اہل تشیع اب بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کمال کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمال کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کا بیعت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا تھا نا کہ بیعت کرو اس کی، ابو عبیدہ کی، تو ابو عبیدہ نے ہاتھ ہٹا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ہی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا ابو بکر کی بیعت کرو۔ اور کسی نے کہا ابو بکر کے کہنے والے کون تھے؟ سعد ابن عبادہ تھے کہ ہم بیعت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا میں مار دوں گا تمہیں جان سے، فرمایا میں تیری گردن اڑا دوں گا ابو بکر کی بیعت نہیں کرو گے۔ وہ چلے گئے شام، نہیں بیعت کی، ہاں صحیح۔ وہ وقتی طور پہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی کے لفظ استعمال کیے تھے، موقع کی مناسبت تھی۔ اگر سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ منافقین جڑ جاتے، تباہی پھر جاتی۔ اسی شورا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ گویا یہ فرمایا، یہ لفظ تو نہیں ملیں گے لیکن ہم یہ سمجھے ان کی بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی مقرر کیے تھے، میں اہل بدر جتنے بھی بدری ہیں نا، یہ میری ساری شورا ہے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ آپ کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ معاویہ اللہ کی قسم جو بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آج زندہ ہے، کوئی ایک شخص بتاؤ جس نے میری بیعت نہ کی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے سکے، جانتے تھے خلافت کا نظام قائم رہے اور حکمرانی شورا سے آئے، یہ عین اسلامک سٹیٹ ہے، عدل کا نظام قائم رہے، اور جیسے آپ نے لکھا ہے جبر سے حکومت آ جائے تو یہ سلطان ہے۔ مسلمان بادشاہ عام طور پہ سلاطین تھے، جبر سے حکومت لی ہوئی تھی، اور اگر حکومت جبر سے آئے اور قانون اسلام کے مطابق نہ رہے تو یہ ظالم بادشاہ ہے، بشرطے کہ اس کی نسل میں چلے، اور اسلام کا قانون بھی نافذ نہ کرے اور حکومت جمہوریت کے راستے سے ملے یا جبر سے ملے، تو جبر کے ذریعے جو حکومت آئے اور اسلام کا نظام بھی نہ آئے، اور جمہوریت کے واسطے سے حکومت آئے اور اسلام کا نظام نہ آئے، تو یہ دونوں ظالم حکمران ہیں جو جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور خدا چاہے تو پکڑ لے۔ یہ اسلام کا سارا نظام ہے جسے انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ معزولی بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غنیمت کی تقسیم کی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور ایک نکاح کر لیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے، فوجی تھے نا، اس لڑکی کو اپنے خیمے میں بلایا جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ان سے بات کی اور فرمایا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور یہ ہوا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر خالد پہ حد جاری کریں، اور جو اس نے مال کی تقسیم کیا ہے نا، یہ تو مجھے قطعاً قابل قبول نہیں ہے، مال واپس لیں، خالد کو اس کے عہدے سے اتاریں اور حد جاری کریں۔ یہ 3 مطالبات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے،
حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا عمر سمجھو بات کو، سیف من سیوف اللہ، اللہ نے جو تلواریں کافروں کے خلاف ہمیں دی ہیں نا، ان میں سے خالد ایک تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جو تلوار اسلام کی حمایت میں اٹھی اور لوگوں کو کاٹتی رہی ہے، کیا تم چاہتے ہو میں اسے نیام میں ڈال دوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے۔ جب اپنا دور حکومت ان کا آیا نا، تو 3 میں سے 2 باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ ایک یہ چیز تھی کہ خالد کو ان چیزوں کے بعد کوئی قیادت کا حق باقی نہیں رہتا، اسے ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے 13 ہجری میں خلافت ملتے ہی پہلا خط لکھا، عین میدان جنگ ہے اور عین میدان جنگ میں لڑائی جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ایک پل کی خبر پہنچ رہی ہے کہ کس طرح عراق فتح ہو رہا ہے اور فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ عین اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں خالد کو معزول کرتا ہوں اور عبیدہ بن الجراح کو مقرر کرتا ہوں، مسلمانوں کے امیر ہیں، اور خالد مدینہ منورہ آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ خط لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلایا، بلال رضی اللہ عنہ کو خط دیا اور کہا یہ میرا آرڈر لے کے جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہنچے، جنگ جاری تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور اپنے پاس رکھ لی۔ 3 دن تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بالکل اس حکم کو نافذ نہیں ہونے دیا، بایمانہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین ٹھیک کہتے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے یار، ٹھہرو۔ 3 دن بعد فتح ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اصل میں ذاتی طور پہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بلال ممبر پہ بیٹھو، ساری فوج کے سامنے یہ خط پڑھو، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ خالد جیسے اتنے بہادر اور بڑے آدمی کو میں معزول کر دوں، میں ان کا تو چھوٹا ہوں، شرم آتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ چھوٹے بڑے کی حیا اور تمیز تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے بالکل خاموشی سے نیچے اترے اور اپنی پگڑی اتار دی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سر پہ باندھی اور ابو عبیدہ کو خود بٹھایا اور کہا حضرت میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، حضرت نے بلایا۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے خالد سے، کہا لوگوں میں نے جو خالد کو معزول کیا ہے تو اس کی وجہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ مجھے خالد سے کوئی دشمنی ہے، البتہ میں خالد سے ایک مطالبے پہ اب بھی قائم ہوں کہ پیسے واپس کرے، پیسے ہمارے تھے بیت المال کے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں ملتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خالد میں تم سے بڑا خوش ہوں، تم نے میرا حکم مانا، کمانڈر ہونا چھوڑ دیا، لیکن ایک بات باقی ہے، پیسے واپس کرو۔ ایک دن خالد رضی اللہ عنہ نے ساری چیزیں لا کے رکھ دی، ان کا امیر المومنین میرے کپڑے ہیں اور حضرت یہ میرا اسلحہ ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میری سواری ہے، چاروں چیزیں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حساب لگاؤ۔ حساب کیا گیا تو 80,000 درہم کے بنے، ان کا اسلحہ بڑا قیمتی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 40,000 ہمارے ہیں، بیت المال میں جمع کراؤ خالد، اور 40,000 تمہارے۔ خالد رضی اللہ عنہ 40,000 لیے، خاموشی سے چلے گئے۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ معزولی میں بھی امیر کی اطاعت ضروری ہے، امیر المومنین کی اطاعت، اور امیر المومنین باوجود خوشی کے سرکاری مال ہے نا، عام پبلک کا حق بنتا ہے نا، بالکل کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، پیسہ جس کے ذمہ بنتا ہے جمع کرائے، یہ ہے مزاج۔